صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب لوگ ساتھ بولیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر لا اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ الصلاۃ والسلام من لا نبی بعدہ۔ اللہ رب العزت کا فضل اور اس کا احسان اور اس کا کرم ہوا کہ آج ہمیں عید کی اس مجلس میں عید کی نماز پڑھنے کے لیے جمع فرمایا۔ ہمارے معمول کے مطابق جیسے ہم ہر عید میں دو باتیں بول لیتے ہیں، خصوصاً مردوں کے لیے دو باتیں اور عورتوں کے لیے دو باتیں آپس میں مذاکرہ کر لیں گے۔ دیکھو، جو باتیں عورتوں کے لیے کہی جاتی ہیں اور آپ لوگوں کو گھر جا کر ان کو بتانا ہوگا کہ پورے سال میں ہم ان کو کوئی بات نہیں بتائی دین کی، کم سے کم عید کے دن جا کر کوئی دین کی بات ان کو بتانے سے اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ خیر ان کے اندر پہنچائیں گے۔ مردوں کے لیے دو باتیں، اس میں سے پہلی بات یہ ہے میرے عزیزوں، اس وقت میں انسانیت میں بے برکتی کی ایک آگ لگی ہوئی ہے۔ جدھر بھی دیکھو کمائیاں بہت ہیں، پیسہ بہت ہے، لیکن ہر آدمی پریشان ہے۔ ہر آدمی یہ چاہتا ہے ان مصیبتوں سے باہر نکلے، ان تکلیفوں سے باہر نکلے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، غربت جو ہوتی ہے نا، غریبی، یہ کفر تک لے جاتی ہے۔ حالانکہ بہت کچھ ہوتے ہوئے بھی اور ہم لوگ جو ہے نا کفر کے دروازے پر پہنچ رہے، دین کا پتہ نہیں ہے اور دین کے باتوں کا پتہ نہیں ہے، بلکہ دنیا بھی ساری پوری نہیں ہے، دنیا کے اعتبار سے بھی پریشان اور آخرت کے اعتبار سے بھی پریشان۔ کچھ عمل ایسے ہیں جو ہمارے درمیان میں چھوٹ جاتے رہتے ہیں، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں کو تنگ کر دیتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں کہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ برکت کے دروازے کھولے، ہمارے لیے خیر کے دروازے کھولے، اس کے لیے مردوں کو خصوصاً دو کام کرنا چاہیے۔ اس عید کے عنوان سے وہ دو باتیں میں بتا رہا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ میرے عزیزوں، جو قرضہ ہوتا ہے نا، قرضہ جسے ہاتھ بدل بھی کہتے ہیں، اس کو دینے کا رواج رکھنا چاہیے۔ لکھ کے دو، دستخط کرا لے کے دو۔ آدمی یہ سوچتا ہے کہ میرے پاس 10,000 روپے ہے، کسی غریب آدمی نے آ کر پوچھا کہ ایک 10,000 روپے دو، تو میں نے اپنے دماغ میں یہ سوچا یہ بے ایمان آدمی ہے، اگر اس کو میں دے دوں گا تو یہ نہیں دے گا۔ ہم نے اپنے دماغ میں اس آدمی کو بے ایمان سوچ لیا، ہم نے اپنے دماغ میں اس آدمی کیا سوچ لیا، یہ آدمی کیا ہے، بے ایمان ہے، اسے پیسے دیا تو ان نہیں دیتا۔ اب لینے والا بھی کیا سمجھتا، 2 مہینے کے لیے لیتا، مہینے کے لیے لیتا، جی 3 مہینے کے لیے لیتا، اور ٹائم ہو جا کے 2 سال ہو گئے تو بھی ان پٹک کو نہیں دیکھتا، پٹک کو نہیں دیکھتا۔ یہ دوسرا نقصان اس طرف سے بھی ہے۔ اگر کوئی آدمی قرضہ لے اور اس کو ادا کرنے کی نیت نہ کرے، اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ اگر کسی سے قرضہ مانگا جائے اور وہ آدمی پیسے رکھ کر نہ دے اپنے مسلمان بھائی کو، اللہ اس پر بھی لعنت کرتے، اس کے مال کے اندر سے برکت کو ختم کرتے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر کسی مسلمان بھائی کی سچ مچ میں ضرورت تھی اور ہم نے اپنے طور سے، یعنی کہ جب اس نے قرضہ مانگا اور ہم نے بغیر سود کے کہ ہاتھ بدل، یعنی کہ قرض حسنہ کے طور پر ہم نے کچھ قرضہ دے دیا، تو اس نے کہا کہ میں 3 مہینے کے بعد دوں گا، تو میرے عزیزوں اللہ رب العزت یہ جو 3 مہینے ہیں نا، 3 مہینے میں اللہ رب العزت جو 10,000 اس نے قرضہ دیا ہے،
وہ 10,000 کی برکت اللہ اس کو دے دے گا۔ 3 مہینے میں اس نے نہیں دیا، اس نے دیا 4 مہینے میں، اس نے دیا 5 مہینے میں، 2 مہینے ایکسٹرا ہو گئے، ہر ایک دن میں 10,000 روپے اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا ثواب اللہ اس آدمی کو دے گا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر کوئی تم سے قرضہ لے تو قرضے میں چھوٹ دیا کرو، ہر دن تمہیں اس کا صدقے کا ثواب ملتا رہے گا۔ جتنے دن آگے بڑھیں گے اور اتنے دن میں اللہ رب العزت جو ہے قرضے کا صدقے کا ثواب، جیسے 10,000 میں نے دے کر ہے تو ہر دن 10,000 اللہ کے راستے میں دینے کا صدقہ ملے گا، صدقے کا اجر اللہ تعالیٰ دیں گے۔ اگر سال کو دینے کے لیے لیا اس نے اور 6 مہینے کو دینے کے لیے لیا، 6 مہینے کے اندر جو قرضہ اس نے دیا نا 10,000 کا، 20,000 کا، 50,000 کا، 50,000 کے برابر اللہ اس کو برکت دے دیں گے، اس کی کمائی میں اتنی برکت دے دیں گے کہ وہ 50,000 یا 10,000 وہ اس کو اس ٹائم کے اندر واپس آ جائیں گے۔ یہ قرضہ دینے والے کے لیے۔ تو ہم لوگ سامنے والے کو جھوٹا سمجھے، دھوکے باز سمجھے، ان نہیں دیتا سمجھے تو اس کی طرف سے بدگمان ہو لیے اور پیسہ ہمارے پاس رکھ لے کے ہم نے دوسرے کی ضرورت پر کام نہیں آئے۔ میرے عزیزوں، ہمارے مال سے، ہمارے پیسے سے، ہماری زندگی سے، ہماری کمائی سے برکت اٹھ جائے گی۔ ہمارے پاس لاکھوں ہیں، ہمارے پاس ہزاروں ہیں، لیکن اس کی برکت نہیں ہے، سب کچھ ہو کر بھی ہم پریشان ہیں۔ کئی کو بولے تو یہ والا عمل چھوٹ رہا ہے سے، تو کوشش کرو گے انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگر کوئی آدمی قرضہ لے لے، قرضہ لینے کے بعد دینے کی نیت نہ ہو اور وہ کوشش نہ کرے، اگر مر گیا تو جہنم میں جائے گا، اللہ کی رحمت نہیں ہوگی اس پر، اللہ کی رحمت نہیں ہوگی۔ اس لیے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرض دینے والے کے لیے بھی فضیلت ہے اور قرض لینے والے کے لیے بھی فضیلت ہے۔ اگر کوئی آدمی قرض لے، اگر اس کی تنگی ہے اور جو ہے وہ پیسے نہیں دے سک رہا ہے، لیکن اس کو جا کے بات کر کے اس سے تھوڑا ڈھیل کرائے کہ دیکھو میں 3 مہینے کے لیے لیا تھا، میں نہیں دے سک رہا ہوں، اور تمہیں جو ہے کہ 1-2 مہینہ اور تھوڑا ٹائم دو، میں انشاءاللہ ضرور لا کے پہنچاتا ہوں۔ اگر ڈھیل لیں گا جا کے، اگر اس کے پاس جا کے اگر جو ہے تو رخصت تلاش کریں گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں خود ذمہ داری لے کر اس کے قرضے کو ادا کراؤں گا، میں خود ذمہ داری لے کر قرضے کو ادا کراؤں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور جو اس عمل کے چھوٹنے سے اور اس عمل کے ترک سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تو کریں، یاد رہے گی بات انشاءاللہ۔ جی، دوسری بات میرے عزیزوں، ایک اور عمل جو چھوٹ رہا ہمارے سے وہ ہے ہدیہ دینے کا۔ 10 روپے، 20 روپے، جی 5 روپے، 2 روپے جو ہے کہ کبھی کبھی مسجد کی ہنڈی میں بھی ڈال دیتے، جی، یعنی کہ صدقے کی تو عادت ہے، صدقے کی تو کیا ہے؟ عادت ہے۔ صدقے سے اوپر ایک چیز ہے، اسے کہتے ہیں ہدیہ۔ صدقے سے اوپر ایک چیز کیا ہے بولو؟ اسے کیا کہتے ہیں؟ ہدیہ۔ زکوٰۃ حق ہے، اگر نہیں دے گا تو اس کا مال 40 سال کے اندر برباد ہوگا۔ زکوٰۃ حق ہے، اللہ کا فرض ہے، اگر نہیں دے گا تو 40 سال کے اندر اس کا مال ختم ہو جائے گا۔ دوسری بات، صدقہ آدمی اپنی مرضی سے دیتا اور اس کے طاقت کے حساب سے دیتا۔ صدقہ بلاؤں کو دور کرتا، صدقہ بلاؤں کو دور کرتا، لیکن اس میں آدمی کو عادت تو ہے، لیکن کتنے کی عادت ہے؟ 10 کی، 20 کی، 5 کی، اور کبھی 2 کی، اور کبھی 20 کی، یعنی کہ 100 کی۔ یہ عادت بھی بری نہیں ہے، جس کو یہ عادت ہے بہت اچھی عادت ہے، اللہ بے حد قبول فرمائے۔ جی، صدقے سے اوپر ایک چیز ہے، اسے کہتے ہیں ہدیہ۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ ہدیہ، گفٹ بولتے ہیں جس کو۔ یہ سارے گفٹاں جو ہیں نا، ہم لوگوں کیا کریں معلوم؟ اپنے جمعی کے واسطے اٹھا کے رکھ لیں، بعضوں کو 1 روپیہ بھی جانے دیتے ہیں، بعض کو 1 روپیہ بھی جانے دیتے نہیں۔ وہ جمعی کو گفٹاں لے لے کو کیسی عادت ہوگی معلوم؟ اب پوچھ کو لیتا، جا کے تیرا اماں گھر جاتی ہے، کیا لکھاتی ہے تو اتنا لے گئی تو چانا، نہیں تو نہیں، دیکھو اتنا لے گئی تو چانا نہیں۔ کئی بول تو اسے شادی کے شروع سے گفٹاں کھا کھا کو عادت ہے، پورے گفٹاں اس کے منہ میں ڈالی۔ ہمارے امیر صاحب بولتے تھے
اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔ جمئی کا پیٹ ایسی بوڑی ہے جو کبھی بھرتی چ نہیں کرتی، جمئی کا پیٹ ایسی بوڑی ہے جو کبھی بھرتی چ نہیں۔ میرے عزیزوں، میں یہ نہیں کہتا کہ بھی جمئی کو دینا غلط ہے، کہ شادی میں کٹنم کے نیچے مت دو، بلکہ آستی میں حصہ وراثت کا دو، آستی میں حصہ وراثت کا دو۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں جو بات بتانا چاہ رہا ہوں آج اس عید کے عنوان سے، وہ کیا ہے بولے تو ہدیہ دے۔ کیا دینا بھائی؟ صدقے سے اوپر ہے، اور زکوٰۃ حق ہے اور اس کے درجے کا تو نہیں ہے، لیکن ہدیہ جو ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہدیے سے آپس میں محبت آئے گی اور دشمنیاں ختم ہوں۔ ہدیہ دینے سے دشمنیاں کیا ہوں گی؟ ختم ہوں گی، اور محبتیں اللہ تعالیٰ جاری کریں گے۔ جو پیسہ ہدیے میں دیا جائے گا، ہدیے میں گفٹ کے طور پر جو پیسہ ہم دیں گے، جو چیزیں ہم دیں گے، جوڑا دیں گے، چپل دیں گے، ٹوپی دیں گے، عطر دیں گے جی، یا کچھ پیسے دیں گے، اگر کوئی بیمار ہے اور اس کے علاج کے لیے اسپتال جا رہے ہیں کہ کچھ پیسے اس کے جیب میں رکھ دیں گے، یہ ہدیہ ہے، یہ صدقہ نہیں ہے، یہ صدقہ نہیں ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس طرح سے بندہ اپنی طاقت کے حساب سے سامنے والے کو ہدیہ دیا، اللہ اپنے طاقت کے حساب سے اس کو ہدیہ دیں گے۔ بتاؤ جی، اللہ کی طاقت بڑی ہے کہ چھوٹی ہے؟ ارے بولو، اللہ کی طاقت بڑی ہے چھوٹی ہے؟ اگر ہم کسی کو ہدیے میں دیں گے جو بھی 5,000 دیں گے، اگر 10,000 دیں گے تو ہم کیا لال بھی ہو سکتے ہیں؟ اللہ حفاظت فرمائے جی۔ لیکن اللہ جب دینا چاہیں گے تو میرے عزیزوں، بلکہ ہزاروں میں نہیں بلکہ لاکھوں کی برکتیں اللہ ہمیں عطا کریں گے۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، یہ ہدیے والی سنت جاری کرو گے؟ ارے بھائی جاری کرو گے؟ ہدیے کا لین دین پڑوسی سے سٹارٹ ہونا۔ کہاں سے سٹارٹ ہونا؟ پڑوسی سے سٹارٹ ہونا، اور پڑوسی سے لے کر اور آخری درجہ مسجد کے امام اور مؤذن تک، مسجد کے امام اور مؤذن تک۔ کہاں سے شروع ہونا؟ گھر کے بازو والے پڑوسی سے لے کر اور سب سے آخر کہاں تک آنا؟ مسجد کے امام اور مؤذن تک۔ یعنی کہ اس درمیان میں ہمارے تعلق کے جو لوگ ہیں، اور ان کو وقتاً فوقتاً کچھ نہ کچھ ہدیے دیتے رہنا۔ ہم اپنی طاقت کے مطابق ہدیہ دیں گے، اور اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق ہم پر لوٹائے گا۔ میرے عزیزوں، یہ برکت کے لینے کے راستے ہیں۔ لو گے انشاءاللہ؟ ہدیے کا دروازہ بھی کھولو گے؟ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب عورتوں کے لیے 2 باتیں جی، کہ دیکھو ہمارے گھر میں ہم برکت آنا سمجھتے ہیں، اور ہماری زندگی میں اور کمی میں برکت آنا سمجھتے ہیں، لیکن گھروں کے اندر بھی بہت سارے معمولات ہمارے سے چھوٹ جاتے ہیں۔ اس میں سے خصوصاً عورتوں کے لیے ایک پہلا عمل، شوہر جب گھر سے باہر جا رہا ہو، عورت کیا کرنا کہ چولہے کی جگہ سے لے کر یا بستر کی جگہ سے لے کر یا اندر کی جگہ سے لے کر شوہر کو چھوڑنے کے لیے گھر کے ڈھیلس تک آنا۔ کسی کا گھر چھوٹا ہے 4 ڈگ پڑتی، کسی کا گھر بڑا ہے 40 ڈگ پڑتی، کسی کا گھر ابھی بڑا ہے 100 ڈگ پڑتی۔ مرد گھر سے باہر جا رہا ہے چھوڑنے کے لیے، گھر کے اندر ہی، پھر باہر نہیں، روڈ کے اوپر۔ ہاں یہ بات بولو، روڈ پوک نہیں آنا گیا ان کو جی، گھر کے اندر ڈھیلس تک اندر چل کو آنا۔ عورت کا وہ جو قدم ہے نا، وہ جو قدم مجاہد کے قدم کے برابر ثواب ملے گا۔ کیسے ثواب ملے گا؟ جو اللہ کے راستے میں جو آدمی مجاہد نکلتا، اللہ کے راستے میں جو اللہ کا داعی نکلتا، اس کے قدموں پر جو ثواب ملتا، گھر میں رہتے ہوئے عورت وہ ثواب لے لیتی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس عورت کے سر پر پڑتی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی ایک بیوی کا واقعہ سناتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں کہ ان کی ایک بیوی تھی جس کا نام آسیہ، اور وہ جو ہے نا، روزانہ جب وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھر سے باہر جاتے، ان کی جو بیوی تھی کہ بستر سے یا چولہے کے پاس سے جہاں بھی ہوتی گھر میں، اور ڈھیلس تک باہر آتی اور حضرت عمر کو رخصت کرتی۔ حضرت عمر اس بیوی سے بہت خوش ہوئے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگے ذکر کرے، یا رسول اللہ میری بیوی ایسا کرتی، میری بیوی ایسا کرتی، کیا نام ہے؟
بولے اس کا نام آسیہ ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام رکھا جمیلہ، اس کا نام رکھا جمیلہ، اور فرمایا اللہ تعالیٰ ایسی عورت پر اپنی خاص رحمت فرمائیں گے، اللہ ایسی عورت پر کیا کریں گے؟ اپنی خاص رحمت فرمائیں گے۔ تو میرے عزیزوں کہ ہماری عورتیں ہمارے گھر میں رہتی ہیں، اور جو ہے کہ ان کو ہم پردے میں رکھنے کی کوشش کرنا، اپنی عورتوں کو اور بچیوں کو، لیکن عورتوں کے اندر اگر یہ عمل زندہ ہو جائے، آپ کی طبیعت بھی خوش ہوگی، اللہ کی رحمت اور میاں بیوی دونوں پر برسے۔ تو یہ بات بولو گے جا کے انشاءاللہ؟ تھوڑے گھروں میں اس کا رواج پہلے سے بھی ہوگا، اور جن کے گھروں میں نہیں ہے عورتوں کو خصوصاً یہ بات بولو کہ وہ دروازے تک آ کر چھوڑے، دروازے سے باہر نہ جا کے بلکہ دروازے تک آ کے اسے مشائیت بولتے ہیں، اور اس کو اختیار کر کے پھر وہ اندر چلے جائے۔ یاد رہے گی بات انشاءاللہ؟ اچھا، دوسری بات مستورات کے تعلق سے، اپنے شوہر کے رشتہ داروں سے محبت رکھنا۔ اگر محبت نہیں رکھ سکتے تو کم سے کم ان سے توڑ لینا نہیں، کیونکہ صلہ رحمی کٹ ہو جائے گی۔ اگر جو عورت ہے شوہر کے ماں باپ سے دشمنی رکھے گی تو وہ جو ماں باپ ہیں اور بیٹے سے جو ہے دل دکھا لیں گے، بیٹے کی زندگی کی برکت ختم۔ اگر جو شوہر ہیں شوہر کے بہنوں سے اگر گھر کی بیوی دشمنی رکھے گی اور عناد رکھے گی، نفرت رکھے گی، تو پھر یہ جو بہنیں ہیں اپنے بھائی سے نفرت رکھیں گی، تو اس کی صلہ رحمی ختم ہو جائے گی۔ جس گھر میں صلہ رحمی نہیں ہوگی میرے عزیزوں، اللہ رب العزت اس گھر میں جو دعا کرتے، اس گھر کے لوگ جو دعا کرتے، اللہ اس دعا کو سر کے اوپر ایک بلش بھی اوپر نہیں پہنچا، اس کی دعا ناقابل منظور ہوتی۔ اگر کوئی آدمی شب قدر میں پوری رات جاگ کر عبادت کر رہا ہے، اللہ تو مجھے معاف کر لے بول کے رو رہا ہے، لیکن اس کی ماں پریشان ہے، اس کی بہن پریشان ہے، اس کا چچا پریشان ہے، اور اس کے سگے اور اس کی طرف سے نفرت کر کے اور انگار چاپتی ہیں، تو میرے عزیزوں اس کی دعا قبول نہیں ہوگی، اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے میرے عزیزوں، اگر ہمارے گھر کی جو عورتیں ہوتی ہیں کہ وہ اپنے شوہر کے رشتہ داروں سے محبت رکھنا، اگر محبت نہ رکھ سکے تو کم سے کم نفرت تو بھی نہیں کرنا، توڑ کا سبب نہیں بننا۔ یہ دونوں باتیں بولیں گے انشاءاللہ؟ آپ پہلی بات میں تو خوش ہو جائیں گے، لیکن دوسری بات میں ذرا کسو بسو تو بولیں گے، لیکن پھر بھی تمہیں بولو، حدیث میں ہے کہ یہ بات، اگر عورت شوہر کے رشتہ داروں سے نافرمانی ہو جائے گی، شوہر کے رشتہ داروں سے ناراض ہو جائے گی، تو وہ بلا میرے اوپر پڑ کے اور ہمارے گھر کی ایک بھی دعا قبول نہیں ہوگی، ہمارے گھر کی برکت ختم ہو جائے گی۔ تو اس لیے کم سے کم اگر تو پورا محبت نہیں کر سکتی، کم سے کم ان سے لڑائی جھگڑا تو نہ کر، اور ان سے نفرت تو نہ کر، اور ان سے دشمنی تو نہ کر، کم سے کم یہ بات تو بولیں گے انشاءاللہ؟ ہاں، مردوں کے لیے جو دو باتیں، پہلی بات کون سی بھائی قرضہ دینے اور لینے کا رواج رکھنا۔ اگر یہ نہ ہونے کی وجہ سے آدمی 10,000 کے چکر میں میرے عزیزوں سود میں گھس کر اور گناہ کا دروازہ اس کے اوپر کھلتا، اور سود لینے والے کا، دینے والے کا، لکھنے والے کا، بیچ میں ضامن پڑھنے والے کا، اللہ تعالیٰ سب کی نمازوں کو بیکار کر دے۔ اب اس وقت میں لوگوں میں ایسا ہو گیا ہے کہ بغیر بیاج کے زندگی کیسے ڈلے گی، بغیر بیاج کی زندگی کیسے ڈلے گی۔ اس لیے میرے عزیزوں، اگر ہمارے پاس ہو، اگر کوئی غریب پوچھے تو وہ ہے لین دین کا رواج رکھو، چاہے لکھ کر دو چاہے دستخط کرا کے دو، اور یہ سنت بھی ہے لکھنا اور دستخط لینا، اور لینے والا بھی اللہ کی لعنت نہ لے بلکہ دینے کی نیت سے لے اور دینے کی کوشش بھی کرے، اور ٹائم پر دینے کی کوشش کرے، اگر نہ ہو تو مہلت لے، نہ ہو تو مہلت لے۔ اور دوسری بات ہدیے کی، میرے عزیزوں تھوڑے لوگوں میں ہدیہ پہلے سے ہی موجود ہوگا اور لین دین تو کرتے ہوں گے، لیکن یہ
اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا یہ ایک عمل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا یہ ایک عمل ہے، اور ہدیہ دینے اور لینے سے اور جو ہے محبتیں قائم ہوں گی، نفرتیں ختم ہوں گی، یہ سوچ کر لین دین میں اور جو ہے ہدیے میں جو ہے ابتدا کریں۔ کوشش کرو گے انشاءاللہ۔ پہلی بات قرضے کی اور دوسری بات ہدیے کی۔ اور عورتوں کے لیے جو دو باتیں ہیں خصوصاً، اور یہ ایک بات ہے کہ دروازے تک آ کے اپنے شوہر کا کیا کرنا، مشائیت اختیار کرنا، ڈھیل اس کے اندرج کرنا، اور اس پر اللہ کی رحمت اس پر نازل ہو۔ اور دوسری روایت اور دوسری بات کہ اپنے شوہر کے رشتہ داروں سے ناراض نہیں ہونا، دشمنی نہیں پالنا، ان سے محبت رکھنا۔ اس سے شوہر بھی اللہ کے پاس قبول ہوگا، شوہر کی عبادت بھی قبول ہوگی اور اس کی عبادت بھی قبول ہوگی۔ تو عورتوں کو یہ دو باتیں بولیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اچھی بات بھائی، نماز کا طریقہ سال میں تقریباً 2 بار پڑھتے ہیں عید کی نماز، اس لیے کبھی کبھی پڑھانے والوں سے بھی بھول ہوتی ہے اور کبھی کبھی پڑھنے والوں سے بھی بھول ہوتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز میں سجدہ سہو نہیں رکھا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کا طریقہ سنتے ہیں۔ اس کی نیت یہ ہے، عید الاضحیٰ کے 2 رکعت واجب نماز پڑھتا ہوں میں واسطے اللہ کے، رخ میرا کعبہ شریف کے، تابع اس امام کے، ماں زائد 6 تکبیروں کے۔ زائد کتنی تکبیروں کے؟ جی، زائد 6 تکبیروں کے کہ اللہ اکبر۔ جیسے عید الاضحیٰ کے 2 رکعت واجب نماز 6 زائد تکبیروں کے ساتھ پڑھتا ہوں میں واسطے اللہ کے، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف اور تابع اس امام کی، یہ نیت کرنا۔ اگر یہ نیت اگر کسی کو نہیں آتی، اب آخر میں ہمیں یہ کہنا پڑتا بھائی امام صاحب کی جو نیت ہے اور وہی ہماری نیت ہے۔ اس طرح کی چیزیں سیکھنا چاہیے میرے عزیزوں۔ جنازے کی نماز، عید کی نماز، اللہ ہمیں سیکھنے کی بھی توفیق نصیب کرے۔ امام صاحب ثنا پڑھیں گے، ثنا کے بعد 3 بار ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ پہلی تکبیر کے بعد ہاتھ باندھ لیں گے، پھر جب امام صاحب اللہ اکبر بولیں گے ہاتھ اٹھائیں گے، ہاتھ اٹھا کے پھر نیچے کو چھوڑنا۔ دوسری بار اللہ اکبر، ہاتھ اٹھا کے پھر نیچے کو چھوڑنا۔ تیسری بار اللہ اکبر، ہاتھ اٹھا کے باندھ دینا۔ پھر سورہ زمسورہ پڑھنے کے بعد اور پھر رکوع اور سجدہ ہوگا۔ اب دوسری رکعت میں کھڑے ہوتے، دوسری رکعت میں سورہ زمسورہ ہوتا، زمسورہ ہونے کے بعد اب رکوع میں جانے کا رہتا۔ اکثر لوگوں کو دھوکہ ہی چھوڑا، رکوع میں گئے نہیں سر کا، اللہ اکبر بول کے ہاتھ اٹھا کے نیچے کو چھوڑنا، دوسری بار اللہ اکبر بول کے ہاتھ اٹھا کے نیچے کو چھوڑنا، تیسری بار اللہ اکبر بول کے ہاتھ اٹھا کے نیچے کو چھوڑنا، 4ویں بار کیا کرنا؟ ارے بولو 4ویں بار رکوع میں جانا۔ اور یہ نماز کے لیے اقامت نہیں ہوگی، جیسے تکبیر شروع میں بولتے وہ اقامت نہیں ہوگی جی۔ تو پھر اس کے بعد نماز ہو جائے گی۔ نماز کے فوراً بعد جس طرح اتحیات میں بیٹھتے اس طریقے سے جم کر بیٹھنا چاہیے۔ اگر کسی کو عذر ہو ایسا نہ بیٹھ سکے تو جیسا سہولت ہو ویسا بیٹھنا چاہیے، اور خطبہ دھیان کے ساتھ سننا چاہیے۔ دھیان کے ساتھ سن کے اور پھر جو ہے خطبہ ہونے کے بعد پھر دعا ہوگی استعمال، اور دعا کے بعد اگر بہتر یہ ہے کہ گھروں کے پاس جا کر ملاقات کریں۔ اگر کوئی یہاں پر ملاقات کرنا چاہے تو یہ ضروری اور سنت سمجھ کر نہ ملے۔ اگر یہاں پر کوئی کسی سے ملے تو ضروری ہے بھئی عید کو ملنا چاہیے، ایسا سوچ کر نہیں بس کیا بھئی بہت دنوں کے بعد ملی اور اس لیے ملتی ہیں، پھر اس کے بعد ہمیں مل سکتے ہیں کہ نہیں کی، اس نیت کے ساتھ مل لیں۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ بہتر یہ ہے کہ گھروں کے پاس جا کر ملے، اور جانے کے بعد فوراً قربانی کر کے اور قربانی کے گوشت سے ناشتہ کرنے کی کوشش کریں۔ اگر کسی کی قربانی دیر میں ہے تو کوئی بات نہیں، انشاءاللہ کوئی چیز کھا لیں اور پھر جو ہے قربانی کا گوشت بھی کھائیں۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عملوں کی توفیق دے۔ اپنے موبائل فون کا سوئچ آف کریں اور کھڑے ہو جائیں۔ محترم دوستو،
جہاں تک ہو سکے قربانی کرنے کی کوشش کریں۔ عید کے عنوان سے، بقرعید خطبے کے عنوان سے جو 2 باتیں بتائی گئی ہیں، اللہ عمل کی توفیق دے، کوشش کریں۔ ہدیے کا بھی لین دین رکھیو اور قرض کا بھی ضرورت مندوں کو دینے کا بغیر سود کے لین دین رکھیو، اور خصوصاً عورتوں کو بھی یہ کہنا کہ وہ گھر کے اندر مشائیت اختیار کریں جی۔ اور دوسرا، شوہر کے رشتہ داروں سے بغض، دشمنی، عداوت اور نفرت نہ رکھیں۔ یہ چاروں چیزیں ایسی ہیں ہماری زندگی میں برکت لائیں گی، ہماری عمر میں برکت لائیں گی، ہماری کمائی میں برکت لائیں گی اور ہمارے دین کے لیے مددگار بنیں گی۔ کوشش کرو گے انشاءاللہ؟ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ اللہم انی بأن لک الحمد، اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت یا حنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذو الجلال والاکرام یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللہم یسر لنا امورنا مع الراحة لقلوبنا وابداننا والسلامة فی دیننا ودنیانا وکن لنا صاحبنا فی سفرنا واتمس علی وجوہ اعدائنا۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما۔ اے اللہ اس عید میں ہمارا استقبال فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما۔ اے اللہ عید کی مجلس میں تیرا وعدہ ہے، اے اللہ تو اپنے وعدے کو پورا کرنے والا ہے۔ اے اللہ تو ہمارے پورے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما، آئندہ ہمارے لیے نیک رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ بچوں کو، بڑوں کو، مردوں کو، عورتوں کو اللہ نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری طبیعت چاہے نہ چاہے اللہ تیرے بتائے ہوئے نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اتباع سنت کی توفیق عطا فرما، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی سنتوں پر چلنا ہمارے لیے مقدر فرما، آسان فرما، رکاوٹوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہماری زندگیوں میں برکت فرما، ہماری نیکیوں میں برکت فرما، ہماری یقین میں برکت فرما، ہماری کمائیوں میں برکت فرما۔ اے اللہ تاجر کی تجارت میں برکت فرما، مزدور کی مزدوری میں برکت فرما، ملازم پیشہ کی ملازمت میں برکت فرما۔ اے اللہ ہماری شفا میں برکت فرما، ہماری خوشی میں برکت فرما، ہمارے امن میں برکت فرما۔ اے اللہ آج کی اس مجلس میں اے اللہ ہماری ساری ہر جائز دعا کو قبول اور منظور فرما۔ جو لوگ دعاؤں کے لیے کہتے ہیں یا لکھتے ہیں، جن لوگوں کا دعا کرنا ہم پر حق ہے، اے اللہ ان سب کی ہر جائز دعا کو قبول فرما۔ اے اللہ تو ہمیں محروم نہ فرما، مردود نہ فرما، قبر کے عذاب سے حفاظت فرما، آخرت کے سوال جواب سے اے اللہ آسانی عطا فرما۔ اے اللہ جنت الفردوس میں مقام عطا فرما۔ اے اللہ تیرے عرش کا سایہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں مسجدوں کو آباد کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ پوری امت کے سارے مسلمانوں کی حفاظت فرما، پوری امت کے ساری انسانیت کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما۔ اے اللہ انسانیت جہاں جہاں پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جو لوگ اس وقت میں حج کے اندر ہیں اللہ ان کی حجوں کو حج مبرور عطا فرما، ان کی دعاؤں میں اللہ ہمارا بھی حصہ نصیب فرما۔ اے اللہ مکہ اور مدینہ کی حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ پوری دنیا کے مساجد کی حفاظت فرما، مراکز کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ علماء اور طلباء کی حفاظت فرما، بہترین تربیت فرما۔ اے اللہ جو بڑی عمر کے لوگ ہیں اے اللہ جو بڑی عمر کے لوگ ہیں اللہ ان کی عمروں میں عافیت کے ساتھ درازی عطا فرما، محتاجگی سے حفاظت فرما۔ اے اللہ جو نوجوان ہیں ہر منزل میں اے اللہ کامیابی نصیب فرما، اے اللہ ہر نیک منزل میں کامیابی نصیب فرما۔ اے اللہ جو کام کرنے والے اے اللہ جو سارے ہمارے ساتھی ہیں، احباب ہیں، اے اللہ ان سب کے لیے تیری مدد شامل حال فرما۔
اے اللہ اس پوری مجلس کو قبول فرما، نماز کے پڑھنے پڑھانے کو قبول فرما، خطبے کے پڑھنے پڑھانے کو قبول فرما، اے اللہ خطبے کے سننے سنانے کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم نے جو مانگا ہے عطا فرما۔ بہت ساری چیزیں ہماری ضرورت کی مانگنے سے رہ گئی، اے اللہ تو اپنے فضل سے، اے اللہ اپنے فضل سے ہمارے لیے جس وقت میں جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے تو عطا فرما۔ اے اللہ پچھلے رمضان میں جو لوگ ہمارے ساتھ تھے، اے اللہ کچھ لوگ اس عید میں ہمارے ساتھ نہیں ہیں، اے اللہ پتہ نہیں اگلی عید تک پتہ نہیں کیا ہونے والا۔ اللہ ہمیں موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما، موت کے لیے ہر وقت تیار رہنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے زندوں کی بھی مغفرت فرما، ہمارے مردوں کی بھی مغفرت فرما۔ اے اللہ بچوں کے لیے راہ راست کی توفیق عطا فرما، عورتوں کے لیے اللہ تو پورے پردے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری تمام عمر کی ہر جائز دعا کو قبول اور منظور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔